لیے اڈیالہ جیل پہنچی اور آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی. وہ جو ایک ڈرامہ تھا کہ ایک بہن کی ہم ملاقات کروا دیں گے، وہ بھی آج ایکسپوز ہو گیا. علیمہ خانم نے اس کے اوپر کچھ سٹیٹمنٹ بھی دیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے. وہاں پہ ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ اور اہم خبریں ہیں. لیکن سب سے پہلے علیمہ خانم نے کیا کہا وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا جی کہ صرف ایک ملاقات کوئی خوشخبری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ہو جائے. یہ مجرم ہیں جنہوں نے عمران خان کے حقوق معطل کر رکھے ہیں. سارے حقوق بحال ہونے چاہیے. یعنی سادہ ان کا مطالبہ یہ عمران خان صاحب کی فیملی کا، جناب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں ہم ایک ملاقات کروا دیتے ہیں عمران خان سے. بھی اس کا، عمران خان کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ ہر ہفتے ملاقات کریں. نہ صرف کہ اس طرح ملاقات کریں جیسے اپنی فیملی سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے وکلا سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے دوستوں سے ملاقات کر رہے ہیں. تو ان کی ملاقات جو ہفتے میں 2 دن ہیں، جو جمعرات اور منگل، وہ ملاقاتیں ہونی چاہیے اور انہیں قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے جیسے باقی سب کے لیے. یعنی اگر آپ یاد کریں کہ نواز شریف صاحب کی جیل میں جب ملاقاتیں ہوتی تھی، یا آصف علی زرداری تو جیل کے ساتھ ایک کوٹھی ہے وہاں ہوا کرتے تھے اور بڑی موجیں تھی، بڑی خدمت تھی ان کی. آصف علی زرداری صاحب کو تو ملاقاتوں کے لیے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی، وہ بلکہ چلے بھی جاتے تھے، آ بھی جاتے تھے. اس طرح کی خبریں بہت پاکستان کی میڈیا میں بہت پہلے چھپ چکی ہیں. تو زرداری صاحب کی جیل تو نہ ہونے کے برابر تھی. ہاں، نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا گیا تھا جب عمران خان صاحب الیکشن جیتے. اس سے پہلے میاں صاحب واپس آئے اور الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے گرفتاری دی تاکہ ووٹ انہیں پڑے. ووٹ انہیں پھر بھی نہیں پڑے، لیکن میاں صاحب بعد میں ڈیل کر کے پاکستان سے نکل گئے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ڈیل کی، بیماری کا بہانہ بنایا اور پاکستان سے باہر چلے گئے. لیکن جتنا عرصہ میاں صاحب جیل میں رہے، آپ کو پتا ہے کہ فی دن میاں صاحب کی کتنی ملاقاتیں تھیں؟ 22 ملاقاتیں فی دن. جب ہم نے ملاقاتوں کو دنوں کے اوپر ڈیوائیڈ کیا تو پتا چلا کہ نواز شریف روزانہ کی بنیاد پہ 22 ملاقاتیں کرتے ہیں. ایک دن میں میاں صاحب 100 لوگوں سے بھی ملے. یعنی صحافی جب میاں صاحب کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو 15 کالم نگار اور صحافی اندر جاتے تھے. ایک بڑی کرسی لگتی تھی صوفہ نما جس پہ میاں نواز شریف صاحب بیٹھتے تھے. ایک لمبی ایسے قطار لگتی تھی دائیں طرف، ایک قطار لگتی تھی بائیں طرف، اور دونوں قطاروں پہ پاکستان کے جید صحافی بٹھائے جاتے تھے. پھر میاں صاحب ان کے ساتھ بڑا لمبا ایک سیشن کرتے تھے بات چیت کا، اور یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا. اسی طرح میاں صاحب کی فیملی میاں صاحب کے ساتھ ہی موجود رہتی تھی. میاں صاحب کے اپنے ذاتی ملازمین وہ سب سے پہلے صبح اندر چلے جاتے تھے اور وہ میاں صاحب کے ساتھ ساتھ خدمت گزاروں کی طرح موجود رہتے تھے ہر جگہ پہ. یہ تھی میاں نواز شریف صاحب کی جیل. عمران خان صاحب کی جیل جو ہے وہ ویسی نہیں ہو سکتی، تو کم سے کم جو قانونی طور پہ ان کو سہولیات حاصل ہے وہ انہیں ملنی چاہیے. اب یہی بات ان کی فیملی کر رہی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک بہن کی ایک ملاقات کروا دیں گے، وہ بہن باہر آئے گی، وہ کہے گی میرے بھائی کی یہ صورتحال ہے، بعد میں بہانہ بنائے گی جی اس بہن نے باہر آ کے عمران خان کی صورتحال بتائی لہٰذا اب ہم ملاقاتیں ہی بند کر رہے ہیں. تو نورین نیازی انہوں نے کہا جی آئی ہوئی ہیں، ملاقات کے لیے انتظار کر رہی ہیں. بلکہ وہاں پہ جو پولیس موجود تھی ان کو بتایا بھی کہ ٹھیک ہے جی جائیں ملاقات کروائیں نورین نیازی کی، جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا. تو پھر ملاقات نہیں کروائی گئی. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ علیمہ خانم نے کہا کہ ملاقات کے حوالے سے کنفیوژن پیدا ہوئی. 19 مئی کو جب ہمارے ساتھ ممبران پارلیمنٹ کے قافلے کو 26 نمبر پر روکا گیا تو وہاں محسن نقوی بار بار رابطہ کر رہا تھا کہ آج آپ یہ ختم کر دیں، ہم ملاقات کروا دیں گے. اس کے جواب میں میرا موقف یہ تھا کہ یہ ملاقات نہیں کروائیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر کہا گیا نورین نیازی جیل سپرنٹینڈنٹ کو درخواست دیں تو ملاقات ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو عدالت کا آرڈر ہے، درخواست کی کیا ضرورت ہے، آپ ہماری ملاقات کروائیں. تو محسن نقوی کہہ رہے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 2 ہفتے تک کے مؤخر بھی کر سکتا ہوں کیس اور یہ. ویسے محسن نقوی کرنے کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. عاصم منیر صاحب کے ساتھ عزیزداری ہے، تعلق بہترین ہے، تو محسن نقوی تو کچھ بھی کر سکتا ہے. پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک ہے، اور یہی پاکستان کی قسمت ہے آج تک کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سکہ چلتا ہے اور ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ورنہ محسن نقوی کے لیول کے، بلکہ اس سے بہت بہتر لیول کے آدمی پاکستان میں پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں کیونکہ رشتہ داری ہے آرمی چیف کے ساتھ، تعلق داری ہے آرمی چیف کے ساتھ، اور ایک لمبا ریلیشن ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں نا، چیئرمین پی سی بھی بن گیا، نگران وزیر اعلیٰ بن گیا، 1 سال وہ بھی رہا، پھر وزیر داخلہ بھی بن گیا، اب ڈیفیکٹو وزیر خارجہ بھی بنا ہوا ہے. تو سارا کچھ محسن نقوی کو دیا عاصم منیر صاحب نے. لیکن بدلے میں محسن نقوی نے کیا دیا وہ پتا چلے گا، وقت بتائے گا کہ تاریخ کے اندر کس کو کیا لکھا جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا ارادہ ہے کہ ایک بہن کی ملاقات کروائیں
और जब वो बाहर आकर इमरान खान का कोई पैगाम दे तो 6 महीनों के लिए इमरान खान को फिर कैद तन्हाई में डाल दें और ये कहें जी हमने तो मुलाकात करवा दी थी। जनाब इमरान खान साहब को उनके आईनी और कानूनी हकूक मिलने चाहिए और जिद्दोजहद इस बात के लिए होनी चाहिए, उनको डॉक्टरों तक रसाई होनी चाहिए, उनके अपने डॉक्टर जाए जाके इमरान खान को चेक करें और बाकायदा उनका ठीक तरीके से इलाज करवाया जाए। वो साबिक वजीर आज़म है पाकिस्तान के। तो ये तो नादरीन इमरान खान साहब की मुलाकात का मामला है। अब जरा आप देखिए कि अदालत में क्या हुआ। सलमान सफदर साहब ये जो केस है अदालत के अंदर चल रहा है उसमें दोबारा पेश हुए कि जी कैद तन्हाई में आपने क्यों रखा हुआ है बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अदालत में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान साबिक वजीर आजम है, 74 साल के हैं, उनकी टांग में गोली लगी है और एक आंख की नजर जाया हो चुकी है, जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है, कोई ट्रायल कोई मुलाकात नहीं हो रही, टीवी नहीं है, कोई इंसानी राब्ता नहीं है। इमरान खान ने मुझे खुद बताया कि उन्हें 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। 7 महीने से जायद कैद तन्हाई एक बड़ी खौफनाक बात है। दिसंबर 2025 को आखिरी मीटिंग हुई थी इमरान खान से। दोनों बीमार हैं, कई बार जेल से बाहर अस्पताल ले जाया जा चुका है, दोनों की आंखों की सर्जरी हो चुकी है। सिर्फ एक बार तसव्वुर करें कि जिस शख्स की आंख की सर्जरी हुई हो और उसे मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा हो तो वो दीवार में जाकर टकरे ही मारेगा। हमें सर्जरी का कोई एक मेडिकल डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया गया। अदालत आईजी जेल खाना जात को तलब करे, यह सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के बस की बात नहीं है। अदालत मेडिकल का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब करे। ये जो है ना जेलर शेलर, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, ये आईजी जेल खाना जात, ये सारे जेलों में ही जाएंगे। ये जिस वक्त पाकिस्तान की काया पलटनी है ना तो बेशुमार लोग जो जेलों में जाने ना उसमें इस किस्म के सहूलतकार भी जेलों में जाएंगे और ये बड़े आराम से कहेंगे जी हमें तो जनाब कर्नल साहब कहते थे, हमें जनाब फलाना कहता था। उनका नामो निशान भी नहीं मिलना बाद में, क्योंकि कोई आपको लिख कर नहीं कहता कि आप ये नाइंसाफी और जुल्म करें। इससे बेहतर है कि आप यहां से रिजाइन करके चले जाएं या आप यहां से अपना तबादला करवा लें। लेकिन मर्जी है, ये अपने आप को खुद ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, ये सारे लोग अपने आप को खुद पेश करते हैं सिस्टम की खिदमत के लिए कि जनाब हमसे काम करवा लें और बस हमें माफ कर दें, हम जो करप्शन करते हैं, कोई 2 नंबरी करते हैं तो उसके ऊपर आप नजर ना डालें। तो नाजरीन ये खादिम हुसैन सोमरू साहब की अदालत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने या इमरान खान साहब के वकील ने। अब उसमें जो जज साहब हैं उन्होंने फैसला महफूज कर लिया इन दरखास्तों के ऊपर और जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुकदमात में कैद तन्हाई नहीं होती। मैंने दोनों फैसले देखे हैं, कैद तन्हाई की कोई सजा नहीं है। पहले यह तय करेंगे कि दरखास्तें काबिल समात हैं या नहीं है। अगर दरखास्तें काबिल समात करार पाई तो फिर जेल हुकाम को नोटिस जारी करके तलब कर लेंगे। तो यह नादरीन यहां पे आके मामला रुक गया। अब यह पता चलता है कि फैसला क्या जो महफूज किया गया उसमें देखिए अदालत से 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब अदालत से उम्मीद तो कोई नहीं है। यह बात आप मेरी लिख कर रख लें कि जब तक आसिम मुनीर साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा कोई भी अदालत इमरान खान की मुलाकात का हुक्म नहीं देगी और अगर देगी भी तो मुलाकात नहीं होगी। यह सारा निजाम आसिम मुनीर साहब ने जकड़ लिया। याद रखिएगा एक एक चीज जो है ना वो उनके जरिए से और उनके लोगों के जरिए से हो रही है। यह हुकूमत खुद अपने मुंह से एक मरतबा नहीं बार बार कह रही है कि यह हाइब्रिड निजाम है, इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जर्नैल चला रहे हैं, अपनी मर्जी से चला रहे हैं, हम इस पे बड़े खुश हैं। ये जितने सियासतदान हैं ना ये सारे सहूलतकार हैं। दरअसल जो कार्रवाई डाली जा रही है या काम किया जा रहा है वो आसिम मुनीर साहब और उनके चंद जर्नैल या उनके चंद साथी हैं। ये मिलकर पूरे निजाम को ना सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं बल्कि बड़े छोटे तमाम फैसले भी कर रहे हैं। अब इन्होंने मुलाकातों पर पाबंदी लगाई और वजह यह है कि इमरान खान साहब जेल से जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई शेर धाड़ा है। जब वो जेल से बोलते हैं तो इनकी टांगें कांप जाती हैं सबकी। जब वो जेल से बोलते हैं तो इनके ऐवान लरस जाते हैं। जब वो जेल से बोलते हैं तो इनका बना बनाया बयानिया जो है वो बढ़ जाता है, इनके पल्ले कुछ नहीं बचता। लिहाजा इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का जेल से बोलना भी बंद करवाओ और उनका कोई पैगाम बाहर नहीं आने देना। अच्छा, यह सारा कुछ इसलिए भी किया जा रहा है कि इमरान खान को कमजोर किया जाए और ज़हनी तौर पर इस बात पर कायल कर लिया जाए कि जनाब आप अब बस कर दें और आप हमारे साथ डील कर लें। तो बहुत सारी ऑफर्स हुई हैं, इमरान खान रास्ता तो निकालेगा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के रास्ता तो निकालेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हीं से क्यों बात करना चाहते हो, भाई उन्होंने ही गंद मारा है, उनसे ही बात करनी है।
یا تو کسی کو لگتا ہے کہ شہباز شریف اتنا طاقتور ہے, نواز شریف اتنا طاقتور ہے, زرداری اتنا طاقتور ہے, یہ سارے کھڑے ہو سکتے ہیں, ڈٹ سکتے ہیں فوج کے خلاف اور عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں, تو پھر تو کر لیں. تو جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں سب کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا, تو انہی کے ساتھ بات کر کے ان کو کیوں نہ نکالا جائے بیچ میں سے کہ یار بہت ہو گیا قوم کے ساتھ مذاق, بس کر دو. تو میں نے آپ سے کہا تھا 3 فیکٹرز ہیں. نمبر 1 معاشی دباؤ, نمبر 2 بیرونی دباؤ, نمبر 3 عوامی دباؤ. معاشی دباؤ سے یہ نکل نہیں پا رہے اور باقی دونوں دباؤ ابھی تک نہیں بن پائے. پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک چلاتی ہوئی تو دکھائی دے نہیں رہی. جن لوگوں نے تحریک چلانی تھی وہ جیلوں میں. یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے اوٹ پٹانگ قسم کی خبریں آئیں. کچھ لوگوں نے خبر چھاپ دی کہ خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا جیل کے اندر. ایسا نہیں ہے, یہ خبر جھوٹی ہے. وہ بہت بہادر خاتون ہے, انہوں نے بہت مقابلہ کیا ہے اور مسکراتے ہوئے مقابلہ کیا ہے. 2 مرتبہ انہوں نے کینسر کو شکست دی ہے اور جتنی بڑی بیماری سے وہ گزری ہیں, اس کے باوجود جس طرح وہ کبھی بیٹھی نہیں, وہ چلتی رہتی ہیں, ہمیشہ واک کرتی رہتی ہیں, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں. لیکن اب میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ وہ کافی اذیت میں ہیں, بہت تکلیف میں ہیں اور اب انہیں چلنے پھرنے میں بھی دقت ہوتی ہے. وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی جیسے پہلے وہ واک کرتی تھیں. اب وہ تھوڑا سا چلتی ہیں پھر انہیں بیٹھنا پڑتا ہے, لیکن وہ بضد ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ ہی چلتی رہیں گی. تو بڑا ظلم کیا یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ. لوڈ شیڈنگ کے بعد ان کے جیل کا سیل ایک تاریخ گھٹن زدہ قبر کا منظر پیش کرتا ہے. یہ عائشہ علی بھٹا صاحبہ نے لکھا. لاہور میں اذیت ناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت خراب ہے, لیکن وہ ناقابل یقین حد تک مضبوط اعصاب کی مالک ہیں. جھوٹا پروپیگنڈا ان کے بارے میں کیا جاتا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ بہت بہادر خاتون ہے. ان سے انرجی ملتی ہے سب کو, چاہے آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے یا نہیں ہے. اگر آپ یاسمین راشد کو دیکھتے ہیں تو آپ کو انرجی ملتی ہے, آپ کو طاقت ملتی ہے, آپ کو حوصلہ ملتا ہے کہ اگر یہ خاتون اس عمر میں ان بیماریوں کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ظلم اور جبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی ہے نا, تو پھر ایمان مزاری بھی مار کھا لے گی اور مارنگ بلوچ بھی مار کھا لے گی. یاسمین راشد نے ثابت کر دیا کہ وہ کتنی طاقتور ہے. میری ان سے ٹیلی فون پہ ایک دفعہ بات ہوئی, وہ پیشی پہ آئی ہوئی تھی, میں جیل میں تھا. تو انہوں نے جس انداز میں میرے ساتھ بات کی, مجھے 1-2 دن محسوس ہوا کہ یار کیا بات ہے ان کی. میں وہی سوچتا رہا بیٹھ کے جیل میں کہ کتنی مضبوط خاتون ہے. یعنی جو خود گرفتار ہیں, جن کو پکڑا ہوا ہے, وہ کس طرح باقی لوگوں کو ہمت اور حوصلہ دے سکتی ہیں. بہت زبردست خاتون ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے وہ فتح جس کے لیے وہ لڑ رہی ہیں. تو ناظرین, یہ یاسمین راشد صاحبہ کی صورتحال ہے. افسوسناک بات ہے, کافی بیمار ہے, لیکن نظام کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بہت تنقید ہوتی تھی ناظرین. ہمارے بہت سارے صحافی, بہت سارے لوگ جو ہیں دانشور, وہ لاپتہ افراد اس پہ بہت بات کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں آج کل لاپتہ افراد پہلے سے بہت زیادہ ہیں, لیکن کوئی بات نہیں کرتا. آج کل تو سیاستدانوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, جانے مانے لوگوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, صحافیوں کو, شاعروں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, وکلاء کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, لیکن کوئی نام لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آج کل کوئی لاپتہ افراد کی بات ہی نہیں کرتا. تو اسد کیسر صاحب نے بتایا کہ اپنے دور حکومت میں عمران خان صاحب نے 400 لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا تھا, اور یہ بات انہوں نے کوئٹہ کے اندر بیٹھ کر کہی. اب بتائیں نا, عمران خان صاحب کا جو دور حکومت ہے وہ شہباز شریف سے تو بہت چھوٹا ہے. وہ 3.5 سال رہے ہیں, ان کو تقریباً 4.5 سال ہونے والے ہیں. تو شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں کس کو بازیاب کروایا؟ کسی کو بھی بازیاب نہیں کروایا. جبکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 400 لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا گیا. یہ اسد کیسر صاحب نے اور جنید اکبر صاحب نے بیٹھ کر اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا اور یہ انکشاف کیا ہے. لیکن اس وقت سب رولا ڈالتے تھے. آج پتہ ہے پاکستان میں جمہوریت کی صورتحال کیا ہے, آزادی کی صورتحال کیا ہے؟ 2 لوگ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے رحیم یار خان میں, رحیم یار خان پنجاب, مریم نواز جہاں ٹک ٹاکر حکومت کر رہی ہے, جعلی حکومت. تو رحیم یار خان میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل پہ, وہ حکومت کی برائیاں کر رہے تھے. پولیس لے گئی, اٹھا کے جا کے پرچہ ڈال دیا ان کے اوپر کہ جناب یہ جو 2 لوگ ہیں یہ سرکار کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں, حکومتی لوگوں کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں, اور جو گفتگو کر رہے ہیں وہ نازیبا گفتگو ہے, لہذا جناب بندہ اٹھایا, گرفتار کر لیا. کہ عوام الناس جو ہے وہ کافی غم و غصے میں ہے. عوام الناس جتنی غم و غصے میں تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ذرا عوام کو آپ اجازت دیں کہ آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا, اور پھر ان کے سامنے مائک کریں تو وہ بتائیں گے کہ انہیں اصل میں غم و غصہ کس کے اوپر اور کس نوعیت کے وہ القابات سے نوازتے ہیں, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال پولیس نے بندہ پکڑا, مقدمہ درج کر لیا, اور یہی آج کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ مارشل لا پلس پاکستان میں لگا ہوا ہے. مارشل لا بھی نہیں ہے, مارشل لا پلس ہے.
اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جن کا کام پاکستان کی حفاظت کرنا ہے وہ کن کاموں پہ لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں انڈیا نے پانی بند کیا ہوا، کسی نے کچھ کیا؟ پہلے ایک سٹیٹمنٹ مصدق ملک سے دلوایا گیا، اب ایک سٹیٹمنٹ بلاول سے اور ایک سٹیٹمنٹ انفارمیشن منسٹر سے دلوا دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ ہے نا، تم ہمارا پانی بند کر دو گے ہم تمہاری سانس بند کر دیں گے، وہ والا جو سٹیٹمنٹ ہے نا اس کو ٹون ڈاؤن کرنا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں بلاول کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے، مصدق کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے، تارڑ کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے، تاکہ وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کو بار بار لوگ یاد دلاتے ہیں نا، یاد دلانا چاہیے۔ ذرا یہ دیکھیں، آپ دوبارہ سنیں، آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا تھا جب انڈیا پاکستان کا پانی بند کرے گا تو وہ کیا کریں گے، سنیں۔ ہندوستان کا مودی کہتا ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے، تم ہمارا پانی بند کر دو گے ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے۔ تو ناظرین آپ نے سنا، تم ہمارا پانی بند کر دو گے ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے، تو کر دو بند بھائی۔ انہوں نے پانی بند کر دیا ہے، رانا ثناء اللہ نے بھی گواہی دے دی ہے، بلاول نے بھی گواہی دے دی ہے، مصدق نے بھی گواہی دے دی ہے، تارڑ نے بھی گواہی دے دی ہے۔ انڈیا سے پانی کھلوائے، آپ کے بڑے تعلقات ہیں دنیا میں،